السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی ہے۔ بس دعائیں کریں اللہ تعالیٰ بس اس مشکل وقت سے ہم سب مومن مسلم کو نکالے، اور بس انڈیا تو اسی طریقے سے کرے گا، کبھی بھی پیچھے سے حملہ کرتا ہے وہ کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اپنے اپنے بچوں کا خیال رکھیں، چھوٹے ایک بیگ پیک کریں تاکہ اس میں تھوڑا چھوٹا موٹا سامان ہو بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بیگ بنائیں، زیادہ بڑے بڑے بیگ نہیں بنائیں، بس تیاری رکھیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو سیف سائڈ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دعا کریں سب مسلمانوں کے لیے، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں، کیونکہ وہاں پر بھی مسلم لوگ ہیں جس پر وہ بہت سالوں سے ظلم کرتا آیا ہوا ہے، اور ابھی اسرائیل اور یہ دونوں مل کے ایک پلاننگ بنا کے لوگوں نے پاکستان پہ بھی حملہ کر دیا، تو ان لوگوں کا ٹارگیٹ ہوتے ہیں ہر وقت مسلمان لوگ۔ تو اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے بھی بہت ساری دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھنا، اور زیادہ سے زیادہ سیف رہے، اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں، رات کے وقت تو بالکل سیف رہیں، اور بس تیاری میں رہیں، دعا کریں اور آیت کریمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے ہمیں بھی نکالے، اور آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں آپ لوگ، ایک گروپ کے تھرو کریں، کیونکہ زیادہ اللہ پاک جب ایک مجمع جما کے کوئی چیز دعائیں کری جاتی ہے نا، تو اس کی ادھر وہاں پر آ جاتے ہیں فرشتے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آپ سب لوگ دعائیں کریں، ہم لوگ بھی بہت پڑھائی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کوئی نہیں چاہتا نا، عام بندہ، نہ انڈین نہ پاکستانی، کہ جنگ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو روز کنواں کھودتا ہے اور پانی پیتا ہے اس کے لیے تو بہت مشکلات ہیں، ویسے لوگ انڈیا میں بھی ہے، اور بہت سارے ہندو بھی یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہونا، کہ مسلم ہی نہیں ہو، بہت سارے ہندو بھی نہیں چاہتے جنگ ہو، لیکن یہ بندہ ہے نا ہر کسی پہ مسلط ہوا ہے زبردستی، ابھی ایک پولیٹکس کھیل رہا ہے، اصل میں اس کو پتہ ہے کہ ابھی الیکشن میں جیتے گا نہیں، تو اس نے ابھی نیا گیم شروع کر دیا نا، اس نے فساد کروا دیا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ جانے سے پہلے تو میں ضرور فساد کرواؤں گا نا، تو اس نے یہ کامیاب ہو گیا، اس کے اس گیم میں کامیاب ہو گیا یہ، لیکن اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ دیکھیں اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اسرائیل کی اس آنکھ کو کبھی بھی مت بجھنے دینا، تا قیامت تک یہ آنکھ جلتی رہے نا، اللہ تعالیٰ بس ان کو انڈیا میں بھی یقین کریں، وہاں کے بھی لوگ جو ہوں گے، جو بھی ہوں گے، ہندو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، سب پریشانی ہوں گے، بیچارے لوگ روز کام کرتے، اور وہاں کی تو ویسے بھی عوام غریب ہے، پریشانی ہوں گے، لازمی بات ہے، کوئی نہیں چاہتا بھائی جنگ ہو، صرف یہ بندہ چاہتا ہے جنگ ہو۔ یہ اس کی تو یقین کریں، اس کی تو ہسٹری آپ پڑھ لیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے نا، تو مطلب یہ تو کس طریقے سے بن گیا پتہ نہیں، سیٹ پہ بیٹھا ہے، ورنہ اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ بندہ یہ سیٹ پر بیٹھے، کیونکہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے نا۔ اب یقین کرے سب کوئی نہیں چاہتا ہوگا، میں یقین کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ کوئی دنیا کا کوئی نہیں، اب پاکستان تو بالکل نہیں چاہتا جنگ نا، بالکل ہم لوگ امن والے لوگ ہیں، بالکل امن چاہتے ہیں، بالکل جنگ نہیں چاہتے، کوئی مسلمان کسی کا بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے نا، کسی کا بھی نہیں، جتنا اس نے نقصان کیا ہے ہر بندے کا، یہ تو اپنی قوم کا بھی نہیں ہے نا، یہ بندہ بالکل اپنی قوم کا بھی نہیں ہے، جیسے اس نے لوگوں کو برباد کیا ہے نا، تو ایک دن آئے گا دیکھنا یہ بھی کیسے برباد ہوگا نا، انشاءاللہ یہ اس جگہ پہ کھڑا ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے اس کو نا، انشاءاللہ تعالیٰ نا۔ لیکن اب اس کا ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ الیکشن میں اس کو کبھی کوئی سیٹ نہیں ملے گی، تو اس نے بس گیم ڈالا کہ بھلے جنگ کرا دو نا، ابھی جنگ کرا دو گے میری سیٹ خود بخود آگے بڑھ جائے گی، کہ جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ سب پالیٹکس کا ایک حصہ ہوتا ہے نا، جنگ جو ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے نا، جس کو سیٹ ملتی ہے اور اس کو پاور ملتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی پاور کا لوگوں پہ استعمال کرتا ہے، لوگوں کو برباد کرتا ہے، اور اپنی یہ جب کہ نہ اس کے کوئی آگے ہے نہ اس کے کوئی پیچھے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بندے نے لوگوں پہ اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی نا، جو اس کا ظلم ہے نا اس کا حساب کوئی نہیں دے سکتا نا، تو بس اللہ رحم کرے ہم مسلمانوں پہ، اور ہم لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، غزہ کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی،
اور آپ سب لوگ بھی بہت دعاؤں میں یاد رکھو، اور بس ایک دوسرے کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ جیسے ہم الگ ہوں گے تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم لوگوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، ایک مٹھی بن کے رہنا ہے۔ اور بالکل ہم لوگوں کو بس بتا نہیں سکتی نا، میں تو بہت جذباتی ہو جاتی ہوں، میرے اندر اتنے جذبات ہیں نا، میں وہ آپ کو بتا نہیں سکتی نا، لیکن کاش میں آپ لوگوں کو بتا سکتی نا یہ جذبات۔ لیکن بس میں تو آج بہت دعائیں کر رہی ہوں، درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آیت کریمہ پڑھیں، اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں کریں۔ بار بار میں بول رہی ہوں دعائیں کریں، دعائیں کریں، اس لیے کہ بس دعا ہی ہمیں اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے۔ اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں، 9-10 بجے کے بعد گھر میں رکھیں اپنے بچوں کو، زیادہ گھومنے پھرنے سے منع کریں جب تک یہ حالات خراب ہے۔ دیکھیں روز بلیک آؤٹ کر رہا ہے، کبھی وائٹ جھنڈے لگا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی بول رہا جھوٹے خبریں پھیلا رہا ہے، مطلب اس لیے کہ اس کو جواب دینا ہے بھائی، اس کو انڈیا میں بھی جواب دینا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، تو وہ جھوٹی خبریں پھیلا کے ان کو خوش کرا جا رہا ہے نا، وہ بس اس تھوڑے دن کی خوشی ہے اس کی، وہ کبھی کچھ کر نہیں سکتا ہے نا۔ تو بس ہم لوگوں کو بس ہمت رکھنا ہے، اور ہمت ہارنی نہیں ہے، دعائیں کرنی ہے، کیونکہ جنگ سے کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوا، ہر کسی کا نقصان ہی ہوا ہے نا۔ تو ہم تو پھر بھی چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان، اللہ پاک ان سب پھر سے ان کے حالات صحیح کر دے۔ ابھی دیکھیں اس نے حال ہی میں کتنے بیچاروں کو وہاں سے بھجوا دیا، بارڈر سے کتنے نیشنلٹی والوں کو بھجوا دیا، کتنے گھر اس نے برباد کر دیا۔ جو کسی کا گھر برباد کرتا ہے وہ خود